السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیسے ہو؟ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسا چٹکلا اور ایک ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، جو ہمارے لیے بہت ساری مشکلات کو اور خصوصاً جابس کے بارے میں اور اسی طریقے سے لوگوں کے اندر ان کی روزیوں میں برکتوں کے سلسلے میں اور اسی طریقے سے گھر میں برکتوں کے سلسلے میں بہت ہی مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ محترم ناظرین، اس بگڑتے ہوئے معاشرے میں، اس سلگتے ہوئے معاشرے میں، جہاں لوگوں پر اور خصوصاً مسلمانوں پر جہاں پر بہت ساری مشکلات اور حالات آتے ہیں، ان مشکلات اور ان حالات میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے روزی کا مسئلہ۔ لوگ روزی کے سلسلے میں اور روزی کو پانے کے لیے اور معاشی اسباب کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ طرح طرح کی جد و جہد کرتے ہیں، لوگ طرح طرح کی کوششیں کر ڈالتے ہیں، لوگ روزی کے اسباب کو پانے کے لیے ایسی کٹھن اور مشکل راستوں سے گزرتے ہیں، جن راستوں پر گزرنے کے لیے اور جن راستوں کے متعلق سن کر آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بہترین راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ جو دولت اسلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو دی ہے، اس میں ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے 100% کامیابی کے راستے بتلائے گئے۔ آج میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے معاشی مسائل کی شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کی اور کہا، یا رسول اللہ، ایک شخص ہے وہ بہت زیادہ روزی کے سلسلے میں، معاش کے سلسلے میں بہت پریشان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کیا کرو، اور اس کے بعد فرمایا مجھ پر درود پڑھا کرو، اور آپ نے فرمایا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود شریف آپ نے سکھلایا۔ اور اس کے بعد فرمایا ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص، جس کو ہم قل هو اللہ کا سورہ کہتے ہیں، اس سورۃ الاخلاص کو ایک مرتبہ تم پڑھ لیا کرو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان صحابی نے یہی عمل کیا، روزانہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے کام سلام کیا کرتے، پھر اس کے بعد جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود کا نذرانہ پیش کرتے، پھر سورۃ الاخلاص ایک مرتبہ پڑھ لیا کرتے۔ فرماتے ہیں کہ جن کے ان کے روزی کے مسائل تھے، جتنے ان کی معاشی مسائل تھے، وہ مسائل اس ایک عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے ان ساری مشکلات کو آسان فرما دیا۔ اور آگے روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک وقت ان صحابی پر ایسا آیا کہ وہ اپنے روزی کو دوسروں پر تقسیم کرنے والے بن گئے۔ ایک وقت ان پر وہ تھا کہ ان کے پاس کھانے پینے کے مشکلات تھیں، ان کے پاس معاشی بہت ساری کٹھنائیاں تھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اس عمل کو کرنے کے بعد ایک وقت ان پر ایسے آیا کہ وہ غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، اسی طریقے سے کمزوروں پر لٹانے والے بن گئے اور ان کے معاشی کا ذریعہ بن گئے، ان کی روزی روٹی کا ذریعہ بن گئے۔ تو محترم دوستوں، ایسی کٹھن ماحول میں، ایسے مشکلات کے ماحول میں آپ گھبرائیں نہیں۔ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لائن سے بھی اور دنیا کے لائن سے بھی آپ کی رہبری فرمائی ہے، اس لیے آپ ضرور اس عمل کو کریں، اس میں اس یقین کے ساتھ کریں کہ جو فضائل اس عمل کے متعلق وارد ہوئے ہیں
وہ ضرور ہمیں اللہ تبارک و تعالی وہ فضائل عطا فرمائیں گے۔ آپ اس نیت کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ جتنے معاشی مسائل ہیں، جتنی روزی کے مسائل ہیں، جتنی پریشانی اور تکلیفوں کے مسائل ہیں، وہ اللہ رب العزت اپنے فضل اور کرم سے اس عمل کے بتلائے ہوئے عمل کی برکت سے وہ ضرور حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔